2025 جنوبی ایشیا میں حکومتوں، سرحدوں اور روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک سخت امتحان ثابت ہوا۔ سیاسی طوفان، سرحدی تنازعات، جان لیوا آفات اور فوجی طاقت کا مظاہرہ اس سال سب کچھ ہوا۔ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی نے عوامی غصے کو جنم دیا۔ جنریشن زی نے کرپشن، اقربا پروری اور ڈیجیٹل سینسرشپ کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیا۔ جھڑپوں میں درجنوں افراد ہلاک، جس کے بعد وزیر اعظم کے پی شرما اولی استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے، اور اس وقت تاریخ رقم ہوئی جب سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی نیپال کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ان کی غیر موجودگی میں انسانیت کے خلاف جرائم پر سزائے موت سنائی گئی۔ وہ ان الزامات کو مسترد کرتی ہیں۔ ایک طالب علم رہنما پر فائرنگ کے بعد ان کی ہلاکت کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے اور میڈیا دفاتر کو آگ لگا دی گئی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ملک ابھی بھی 2024 کے مظاہروں کے اثرات سے باہر نہیں آیا۔ اب عبوری سربراہ محمد یونس پر سب کی نظریں ہیں، جو ان حالات میں ملک کو فروری میں ہونے والے انتخابات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظر میں بڑی تبدیلیاں بہت خاموشی سے ہیں۔ آئینی تبدیلیوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اختیارات بڑھا دیے اور انہیں چیف آف ڈیفنس فورسز بننے کے ساتھ عمر بھر قانونی تحفظ بھی فراہم کیا۔ فوجی طاقت کے مضبوط ہونے کے باوجود 2025 میں دہشت گردی بڑھی، جس سے پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ خودکش حملہ آوروں نے مدرسہ، اسکول بس اور فوجی قافلوں پر حملے کیے، جن میں بچے، مذہبی علماء اور فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ ایک حیران کن واقعے میں بلوچ شدت پسندوں نے جعفر ایکسپریس کے سینکڑوں مسافروں کو یرغمال بنایا، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ 2025 میں پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر تنازعات دیکھنے کو ملے۔ پہلگام حملے کے بعد انڈیا کے آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان نے 1971 کی جنگ کے بعد اب تک کی سب سے شدید شیلنگ کی۔ یہ کشیدگی کرکٹ کے میدان تک بھی پہنچ گئی، جب انڈین کرکٹرز نے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ مغربی محاذ پر افغانستان کے ساتھ خونریز جھڑپیں اور کابل پر فضائی حملوں کے بعد نازک جنگ بندی ہوئی۔ جب سرحد ایک جنگی محاذ میں بدل گئی تو دونوں طرف کی تجارت، جو افغانستان کے لیے بہت اہم تھی، رک گئی، اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر شدت پسندوں کو پناہ دینے کے الزامات لگے۔ ڈیورنڈ لائن کے پار طالبان حکومت نے اپنی گرفت مضبوط کی، انٹرنیٹ بند کیا اور 679 یونیورسٹیوں کی کتابیں حذف کی، جن میں 140 خواتین کی تصنیفات شامل تھیں۔ سرعام پھانسی دوبارہ شروع ہونے کے باوجود روس پہلا ملک بنا جس نے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ سیاسی ہلچل کے علاوہ سانحے بھی رونما ہوئے۔ ہرات کے قریب ایک بس حادثے میں 79 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے تھے، اور ڈھاکہ میں بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک لڑاکا طیارہ اسکول پر کریش کر گیا۔ 36 افراد ہلاک ہوئے، جس میں بھی زیادہ تر بچے تھے۔ سری لنکا میں 2 بس حادثات میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے اور سڑکوں کی حفاظت یا روڈ سیفٹی کے نظام میں خامیوں کا انکشاف ہوا۔ قدرت نے بھی 2025 میں بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور نیپال میں سیلاب، گلیشیئرز پھٹنا اور لینڈ سلائیڈنگ نے ہزاروں جانیں لیں، گھروں، سڑکوں اور فصلوں کو تباہ کیا اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ افغانستان 2 زلزلوں سے لرز اٹھا۔ ننگرہار میں پہلے زلزلے سے 2200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ سری لنکا اب بھی سائیکلون دتوا سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا رہا ہے، جس میں 600 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے جدید F-16 طیارے، چینی اسٹیلتھ لڑاکا طیارے اور سب میرینز کے ساتھ ہتھیاروں کی قوت بڑھائی۔ باوجود اس کے کہ سری لنکا میں بجلی کا جدید نظام ہے، ایک بندر کی وجہ سے پورے ملک میں بجلی بند ہو گئی۔ یہ سال ٹینکوں کے بغیر بغاوتوں، بے رحم سیلابوں اور آواز بلند کرنے والے نوجوانوں کا سال تھا۔ 2025 نے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔